فتوی بازی ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں جب کسی دوسرے مخالف پر، کسی دوسرے مسلک پر، کسی پر کفر کا فتویٰ، کسی پر فسق کا فتویٰ، کسی پر مرتد ہونے کا فتویٰ، اس کو عام طور پہ فتوی بازی کہتے ہیں۔ جن حالات میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے شریعت کی تطبیق نہیں ہو رہی، لوگ صحیح نہیں ہیں، حاکم صحیح نہیں ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، وہ چور ہے، وہ کرپٹ ہے، آپ نے ہٹا دیا، اور اس ہٹانے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نقصان کم ہوگا اس نقصان سے جو بھی ہے۔ لیبیا کے اندر آپ کو معلوم ہے قذافی کے دور میں بجلی فری تھی، کسی کے گھر میں بجلی کا بل نہیں آتا تھا، بجلی جانا تو دور کی بات ہے، اس وقت ان کے پاس بجلی مہیا نہیں ہے، بل تو آپ چھوڑ دیں، ہمارے ملک جیسا حال ہو گیا۔ ایک صحابی زخمی تھے، سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، اپنے ساتھیوں سے فتویٰ لیا غسل فرض ہے، تو انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ غسل فرض ہے تو فرض ہے۔ یہ آدمی رخصت چاہ رہا تھا، ناپاکی ہے تو نہانا پڑے گا۔ کیا ہوا آپ سب کے علم میں؟ وہ شخص نے اس نے غسل کیا اور اس کے بعد اس شخص کی زندگی بچ نہ سکی، زخم پر پانی لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ جو فتویٰ اس شخص کو دیا غسل کرنے کا، واجب ہونے کا، انہوں نے اپنے اس فتوے سے اس بندے کو قتل۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں نا قبول فرمائے، اور جو آج بیان ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں مجھے توفیق دے کہ جو نکلے وہ حق نکلے، اخلاص کے ساتھ نکلے اور بارگاہ الہی میں قبول ہو، اور اس سے امت کا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے والوں کی جہود کو قبول فرما لے۔ مسئلے کا عنوان آپ سب کے علم میں ہے، افتاء، فتوی بازی، سنگینی، اہمیت اور طالب علم کا منہج۔ اصل موضوع تو ہے افتاء کے حوالے سے۔ فتوی بازی ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں جب کسی دوسرے مخالف پر، کسی دوسرے مسلک پر، کسی دوسرے پر کیچڑ اچھالنی ہو، جس کو کہا جاتا ہے، کسی پر کفر کا فتویٰ، کسی پر فسق کا فتویٰ، کسی پر مرتد ہونے کا فتویٰ، اس کو عام طور پہ فتوی بازی کہتے ہیں۔ لیکن ایک دین کا مسئلہ بیان کرنا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کا یہ عمل درست ہے، آپ کا یہ عمل باطل ہے، یہ نوعیت جو ہے، اس نوعیت کی گفتگو، اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ آپ میں سے اکثر، بلکہ آپ تو سبھی یہاں کے ماشاءاللہ طالب علم ہیں، اور آغاز میں ذکر کر دوں، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں، ویسے ایک جنرل بات میں ذکر کر رہا ہوں کہ علم کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ جب پہلا درجہ، پہلی سیڑھی پر انسان قدم رکھتا ہے تو کبر میں مبتلا ہوتا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، میں سب جانتا ہوں اور کسی کو کچھ نہیں آتا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں وہ حقیقت میں جاہل ہوتا ہے، جب وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ جب انسان تھوڑا آگے بڑھتا ہے، اگلے مرحلے پر منتقل ہوتا ہے، تو اس میں تواضع آتی ہے، عاجزی، تھوڑا سا گردن جھک جاتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ علم بڑی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، علم بڑی بھاری چیز ہے، اور اس کا ایک احترام ہے، اس کا ایک ادب ہے جو صاحب علم پر نمایاں ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری درجہ ہوتا ہے جو پرانے ائمہ متقدمین کا ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں انسان یہ جان لیتا ہے کہ وہ کتنا جاہل ہے۔ علم کا آخری درجہ یہ ہے کہ جس میں انسان یہ جانتا ہے کہ کتنا جاہل ہے، کتنی چیزوں کا تو اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جب اسے پتہ چل جائے
اس کو یہ معرفت حاصل ہو جائے اس کا علم کتنا محدود ہے اور کتنا ایسا جو اس کے حساب سے لامحدود ہے جس سے وہ جاہل ہے، تو بس وہاں اس کی انا ختم ہو جاتی ہے، وہاں اس کی زبان پر پھر ایک ہی جملہ ہوتا ہے بآسانی، جو آگے ہم انشاءاللہ گفتگو میں ذکر کرتے ہیں، وہ بآسانی لا ادری کہہ دیتا ہے۔ تو آپ میں سے بہت سو کا طلب علم کا آغاز ہے، بہت سارے متوسطین ہیں، باقی آج کے ہمارے دور میں منتہی کوئی بھی شاید نہ ہو ہم میں سے، کہ جو پرانے ائمہ متقدمین تھے، جو ائمہ سلف تھے، جن کے ہم کچھ تذکرے آج سنیں گے، وہ حقیقت میں اپنے علم سے اور اپنی جہالت سے دونوں سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ جب انسان اللہ کے اس دین کو بیان کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک محفل ایسی ہے جو ابھی میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم کی محفل۔ علم کی محفل میں گفتگو اور ہوتی ہے، میں ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں، آپ کلاس میں پڑھتے ہیں، یہ طلاق کا مسئلہ ہے، یہ کفر و اسلام کا مسئلہ ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تنظیر، تاصیل، یہ پڑھنے میں اور ہے، لیکن اس مسئلے کو جب آپ فتوے کی طرف لے کر جائیں گے پھر یہ چیز کسی دوسرے مرحلے میں منتقل ہو جائے گی۔ یہ دوسرے مرحلے پر دوسری بات، جب میری گفتگو چل رہی ہو تو ان دو باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب آتے ہیں اپنے ڈائریکٹ اصل مسئلے پر، کوئی زیادہ لمبی چوڑی میں تمہید یا گفتگو میں نہیں جاؤں گا۔ تین چیزیں ہیں جب انسان، کوئی عالم، کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے یا کسی چیز پر فتویٰ لگاتا ہے تو ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو عجلت پسند ہیں، جو علم کے پہلے درجے پر ہوتے ہیں، ہر مسئلے میں گفتگو، ہر مسئلے میں رائے، ہر مسئلے میں کچھ نہ کچھ بیان کرنا، یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے۔ تو تین چیزیں ہیں، سب سے پہلے جس کو اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ فہم النص، کہ انسان کو جو وہ دین ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو نصوص ہیں، اس کو پہلے وہ صحیح معنی میں سمجھے۔ امام نووی رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ، ابن القیم کی کتاب کا بار بار حوالہ آتا رہے گا، اس لیے جہاں بھی تقریباً ابن القیم کا نام ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ان کی کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، مشہور کتاب ہے ان کی، اور یہ ہے ہی اسی قضیے میں، یعنی فتوے کے عجیب عجیب انہوں نے مسائل ذکر کیے ہیں اصولی طور پر، کہ کس طریقے سے انسان اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس کو تطبیق دے سکتا ہے اور لوگوں کے لیے آسانی کر سکتا ہے، اور اس میں کافی ایسی گہری باتیں ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ، اور امام شاطبی المقاصد جو ان کی کتاب ہے، الموافقات ان کی کتاب ہے مقاصد کے موضوع پر، ان تینوں نے جو مفتی ہے نا اس کے لیے لکھا ہے کہ یہ موقع عن رب العالمین ہے، مخبر عن اللہ ہے۔ جو بھی مفتی ہے نا تو وہ یہ سمجھ لے کہ بین اللہ و بین خلقی ہے، یہ قول جو ہے بین اللہ و بین خلقی، اس کو ذکر کیا ہے اہل علم نے کہ جو بھی مسئلہ ذکر کرتے ہیں، ابن المنکدر رحمہ اللہ کا قول ہے العالم بین اللہ و خلقہ فلینظر کیف یدخل بینہم، العالم بین اللہ و بین خلقہ، موقع عن رب العالمین، توقیع سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، سائن کو کہتے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ ہیں، آپ اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے انسان سوچ سمجھ کر بات کرے، کیونکہ یہ اس کا ایک کہہ دینا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ ذاتی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ اس مسئلے پر قرآن مجید کی اس آیت میں بھی، کیونکہ پہلا مسئلہ فہم النص کا جو ہے انسان کو علم ہونا، اس مسئلے میں قرآن مجید کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی آپ کے سامنے، سورۃ الاعراف کی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ یہ جو آیت ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے اس آیت کو بھی اعلام میں اچھی طرح سے اس پر گفتگو کی ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار، ان دو آیتوں، ایک آیت اور اس حدیث کی بنیاد پر، کیونکہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس آیت کو جو سورہ اعراف کی آیت ہے کہا یہ چار چیزیں جو حرمت والی بیان ہوئی ہیں، ایک تو کئی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ہر ملت و شریعت میں اللہ کی طرف سے حرام رہی ہیں،
قل انما حرم ربی الفواحش، آپ اکثر طلاب ہیں تو میں زیادہ تر نصوص کا ترجمہ نہیں کروں گا، آیات اور حدیث کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی فحاشی کو ظاہری و باطنی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، ظلم اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف وہ بات نسبت کرے جس کا اسے علم نہیں ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں چاروں چیزیں مرتب ہیں، ترتیب وار یہ گناہ ہیں، ایک ہی درجے کے چاروں گناہ نہیں ہیں، اور ترتیب الٹ ہے۔ سب سے پہلے سب سے ہلکا گناہ ہے ان چاروں میں، اور وہ ہے فحاشی، بے غیرتی۔ اس کے بعد ظلم اور عداوت اور اثم، گناہ، یہ اس سے آگے کا مرحلہ ہے۔ اس سے آگے کا مرحلہ ہے ذرا سخت ترین گناہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور سب سے بڑا گناہ اس آیت کے اندر ہے وہ القول علی اللہ بغیر علم، انسان اللہ کی طرف نسبت کر کے وہ بات کہے جس کا اسے علم نہیں ہے۔ یہ اس لیے سب سے سنگین گناہ ہے، شرک سے بھی سنگین گناہ ہے، کیونکہ یہ شریعت سازی میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ جب میں ایک بات میں کہہ رہا ہوں نا، وہ میری ہے، آپ رد کر دیں، آپ مان لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ پر کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ لیکن جب میں کہوں کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا دین ہے، اب انسان کے لیے، سامنے والے کے لیے اس کو رد کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور اگر میں نے غلط بیانی کی ہے تو میں پھنس گیا، یعنی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ من قال علی ما لم اقل، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان باتوں کی نسبت کر رہا ہوں کہ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی، جو اس کے دین کا مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے انسان کو اللہ کا دین سیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کیا ہے، اس مسئلے میں کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے، پھر اس کی فہم۔ ایک ہے اس آیت یا حدیث کا علم ہونا، اور ایک اس کا صحیح معنی میں ادراک ہونا۔ یہ حدیث عام ہے، خاص ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الرسالہ معروف ترین کتاب ہے، وہ آغاز میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ لا یحل لأحد ان یفتی، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسئلے میں فتویٰ دے۔ اور اس کے بعد ایک طویل عبارت ہے جس میں انہوں نے قرآن و حدیث دونوں کے اعتبار سے ذکر کیا ہے کہ جب تک اس کو اللہ کے فرامین کا علم نہ ہو، اس کے نزول کا علم نہ ہو، اس کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو، اس کے محکم اور متشابہ کا علم نہ ہو، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا علم نہ ہو، اسی طرح یہ ساری چیزیں جو قرآن کے متعلق ذکر کی وہ حدیث کے متعلق ذکر کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کے اعراف سے، لوگوں کی طبیعت سے وہ واقف ہو، اس کے پاس قریحہ اور طبیعت بڑی تیز ہو، اللہ کی طرف سے ایک بڑی گہری نگاہ اس کو عطا کی گئی ہو۔ یہ سب چیزیں اس میں جمع ہیں تو اللہ کا دین وہ بیان کرے۔ اگر نہیں ہے تو بڑا آسان سا وہ جملہ کہتے ہیں کہ اس کو پھر چاہیے وہ فتویٰ دینے کی کوشش ہی نہ کرے، اس میدان میں آئے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پھنسائے۔ یہ جو مسئلہ ہے فتوے کا، اس کو امام نووی نے بھی، امام ابن القیم رحمہ اللہ، دیگر تقریباً سارے علماء اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ، فرض کفایہ کی کیا تعریف ہے؟ جی، کچھ لوگ کر دیتے ہیں تو سب پر سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے، کوئی بھی نہ کرے سب کو گناہ ملتا ہے اگر کفایت نہ کر رہا ہوں۔ اور ایک چیز بڑی اہم ہے جو ہم اس پہ غور نہیں کرتے، اذا قام به من یکفی، اذا قام به من یکفی سقط الاثم عن الباقین۔ یہ اس کی آسان سی تعریف ہے کہ کفایت ہو جائے اس کام کے کرنے میں جتنی ضرورت تھی، ہر کام کے اعتبار سے مختلف لوگوں کی ضرورت ہے۔ فتوے میں ایک آدمی کی ضرورت ہے، پورا ہو گیا الحمدللہ۔ جنازے میں ایک سے زیادہ کی ضرورت ہے کیونکہ جماعت چاہیے۔ تو من یکفی سقط الاثم عن الباقین، دیگر سب گناہ سے بچ گئے، لیکن وَيَبْقَى فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ مَنْدُوبًا، یہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے کرنے کے لیے، ان کے حق میں تو فرض تھا، انہوں نے پورا کر دیا، لیکن من یکفی کے بعد کوئی اگر اضافی اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کے حق میں یہ عمل مندوب ہوگا۔ نماز جنازہ مثال کے طور پہ فرض کفایہ تھا، مسجد میں ادا ہو گیا، وہ فرض پورا ہو گیا، جو میت کا حق تھا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ لیکن میت قبرستان پہنچی، کچھ لوگ نہیں شریک ہوئے تھے جنازے میں، وہ قبرستان پہنچ گئے، تدفین سے پہلے انہوں نے کہا ہم بھی جنازہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اب یہ مندوب ہے، وہ واجب ادا ہو چکا ہے،
وَيَبْقَى فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ مَنْدُوبًا. یہ فرض کفایہ ہے. لیکن یہاں پر یہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ فتوے میں یہ جو فرض کفایہ ہے اس میں معاملہ تھوڑا سا الٹ ہے. اس میں جو ہم سلف میں خاص طور پر صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آگے ہم گفتگو کریں گے کہ تھوڑا سا جان چھڑاتے تھے. جان چھڑانے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جو ہمارے عام معاشرے میں اچھے الفاظ میں استعمال نہیں ہوتا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان اس مسئلے میں جتنی اپنی جان چھڑائے, اپنا دامن بچائے, بھاگے, پیچھے ہٹے, اتنا ہی اس کے لیے سلامتی اور عافیت ہے, اتنی اس کے لیے سلامتی اور بہتری ہے. تو یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ضروری نہیں ہے کہ اس مسئلے میں بولنا ہے. میرے پاس علم ہے, میں نے اس علم کو حاصل کر لیا ہے, اللہ کے اس دین کو, فہم کو, اس نص کے فہم کو حاصل کر لیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فاطمہ بنت ابی قیس کا مسئلہ تھا کہ طلاق میں سکنا نہیں ہے, تو انہوں نے رد کیا اس پہ کہ یہ عموم کی نفی ہے اور یہ ان کا مسئلہ خاص تھا, ان کا مسئلہ خاص عذر کی بنا پر تھا. اعذار کی بنا پر رخصتیں ان سے مسئلہ مختلف ہوتا ہے. وہ آگے انشاءاللہ ہم ابھی آگے چل کے بات کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ رخصت کا باب یہ بڑا اہم ہے فتوے میں. تو پہلے نمبر پر انسان کو چاہیے پوری گہرائی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ علم حاصل کرے, اللہ کے دین کو سمجھے, اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو سمجھے. اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد آج کے ہمارے اس دور میں ایک چیز کا اور آپ اضافہ کر لیجئے, اس کو امام احمد رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل مشہور ان کا قول ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام, خبردار کبھی بھی کسی ایسے مسئلے میں مت بولنا, کوئی ایسی بات مت کہنا کہ جس میں تمہارا کوئی امام نہیں ہے. یعنی پہلے وہ مسئلہ کسی نے ذکر ہی نہیں کیا اور تم نئی کوئی لے کر بات آ گئے ہو کہ جو تقریباً 1450 سال گزرنے کو ہیں اور کسی کو نہیں پتہ چلا, آج تمہیں پتہ چل گیا. اصولوں کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. باقی نئے مسئلے جو آج کل ہمارے طب کے مسئلے ہیں, کھانے پینے کے مسائل ہیں, کاروبار کے مسائل ہیں, نئی نئی چیزیں, آن لائن چیزیں, تو ان کی قرآن و حدیث میں بیان کردہ مسائل پر ہی تخریج ہوتی ہے. کوئی یعنی یہ جو علم ذکر کرتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے, اس کا معنی یہی ہے کہ اس کے اصول اور ضوابط موجود ہیں, ہر مسئلے کی بنیاد موجود ہے, تخریج آپ نے کرنی ہے. تو اس کی حلت اور حرمت جو ہے وہ یہاں پہ ایک مزے کی بات وہ بھی ذکر کر دوں کہ جو ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس حلال ہے یا حرام ہے. آج کل یہ قربانی کے دن ہے نا, تو یہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا یہ مسئلہ اٹھتا ہے ہمارے یہاں کہ جی بھینس حلال ہے حرام ہے, اور بڑا اس پہ گفتگو ہوتی ہے, بڑی شد و مت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے, انشاءاللہ اس کو کبھی زندگی رہی وقت رہا موقع ہوا تو یہ آداب اختلاف کہ ادب اختلاف کیا ہے, کس انداز میں ہم نے مخالف سے گفتگو کرنی ہے, کس مسئلے میں شدت ہونی چاہیے اور کس مسئلے میں آسانی سے نرمی سے بات ہونی چاہیے, وہ کون سے ایسے مسائل ہیں, کس طرح کی, تو وہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو بات ہوگی انشاءاللہ. تو وہ جو کہتے ہیں نا جی بھینس حلال ہے قرآن و حدیث میں, اگر ہر مسئلے کا حل ہے تو دکھاؤ, یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھینس کی حلت اور حرمت کا اختیار یعنی قرآن و حدیث میں تو چونکہ نہیں ہے, اگر تو پھر تو یہ کسی انسان کی بعد والے کی شریعت سازی ہے, تو یہ تو شرک سے بھی بڑا گناہ ہے شریعت سازی. اہل علم نے قرآن و حدیث سے ہی استنباط کیا ہے, اہل علم نے قرآن و حدیث کے عمومات سے استدلال کیا ہے, بقرہ کے عموم سے جاموس کو ذکر کیا ہے. تو وہ یہ علماء نہ ہوتے تو کوئی اور عالم کرتا. اللہ کا یہ دین کسی کا, ہم میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. ان علماء کی ہم پر فضیلت ہے, احسان ہے, کرم ہے کہ انہوں نے دین کی خدمت کی اور ہم نے ان ائمہ سے دین سیکھا ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو ہم شریعت سازی کا اختیار دے دیں. تو اللہ اور اس کے رسول کے مراد کو آپ نے سمجھنا ہے. کوئی بھی بات آپ نے ایسی نہیں کرنی کہ جو نئی بات آپ لے کر آ رہے ہوں, نیا اصول لے کر آ رہے ہوں, نئی بات کر رہے ہوں, کیونکہ حق کبھی بھی مفقود نہیں ہوتا امت میں. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق, ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. کبھی حق چند لوگوں میں ہوگا, کبھی زیادہ لوگوں میں ہوگا, کبھی کسی کے پاس ہوگا. حق کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوگا. اور جو بات آپ نئی لے کر آ گئے, اس کا مطلب وہ آج تک تھی نہیں, مجھے پتہ چلی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق نہیں ہے. حق کبھی مٹتا نہیں ہے, حق کبھی مفقود نہیں ہوتا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. دوسرے نمبر پر جو اصل چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے
فہم الواقع، جس مسئلے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، تین چیزیں میں مختصر ذکر کروں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، فہم النص، فہم الواقع اور مآل، نتیجہ، آپ کے اس گفتگو کا، آپ کے اس مسئلے کا، آپ کے اس فتوے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ پہلے آپ نے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، پھر جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو حقیقت میں سمجھنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا، تاکہ آپ صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی تطبیق اور تنزیل کر سکیں۔ پتہ چلے مسئلہ کچھ اور ہے، آپ نے دلیل کسی اور مسئلے کی اٹھا کے اس کے اوپر فٹ کر دی ہے، اور مسئلہ کچھ اور تھا، آپ نے بیان کچھ اور کر دیا ہے۔ دلیل بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، لیکن آپ سے اور مجھ سے مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو مقاصد کے اعتبار سے بات آتی ہے وہ معال کی، آپ کے اس مسئلے کے بیان کرنے کا، اس فتوے کے دینے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو دوسرے نمبر پر جو یہ نا فہم الواقع، انسان جس جگہ بیٹھا ہے، جس جگہ موجود ہے، وہاں پر جو ہے وہ سمجھے اس چیز کو کہ کیا چل رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی تطبیق دے قرآن و حدیث کے ساتھ۔ یہ ہوتا کیسے، سب سے آخری بات ہوگی کہ یہ چیز آتی کیسے ہے، یہ تطبیق ہم دیتے کیسے ہیں۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک پڑھے لکھے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ آخر میں سب سے آخری بات انشاءاللہ یہ ہوگی۔ تو یہ جو تطبیق ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی جب یہ اعلام میں مفتی کی شروط ذکر کی تو ان میں پانچویں شرط یہ ذکر کی کہ معرفت الناس، اسے لوگوں کا پتہ ہو، کون اس سے جان بوجھ کے رخصت لینے کے لیے آ رہا ہے۔ لوگ ہوتے ہیں نا رخصت ڈھونڈنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، 10 لوگوں کے پاس جائیں گے اپنی مرضی کا فتویٰ لینے کا۔ آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے کون ہے جو آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، آپ کو استعمال کر کے آپ کی گردن کو جہنم کے اوپر رکھ کر اپنے آپ کو جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ من افتی بغیر علم فإنما اثمه علی من افتاه، سنن ابی داؤد کی احسن درجے کی حدیث ہے۔ جس کو غلط فتویٰ مل گیا، بغیر علم کے فتویٰ مل گیا، تو عمل کرنے والے کا گناہ نہیں ہوگا، اس میں جس نے اس کو غلط فتویٰ دیا اس کا گناہ ہے۔ اس لیے یہ جو فہم الواقع ہے، معرفت الناس، لوگوں کو سمجھنا، لوگوں کی ذہنوں کو سمجھنا، لوگوں کے احوال کو سمجھنا، اس وقت کیا چل رہا ہے اس کو سمجھنا، یہ آدمی کیوں مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا مقدم کر دیں کہ نص پر مقدم ہو جائے۔ نص اور یہ دونوں چیزیں مل کر چلتی ہیں، کوئی ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک فتویٰ ہے جو بعض علماء مالکیہ کی طرف منسوب ہے، بعض نے یحییٰ بن ابی یحییٰ المصمودی کی طرف منسوب کیا ہے، بعض نے اور علماء مالکیہ کی طرف منسوب کیا۔ بہرحال یہ کتب فقہ کے اندر علماء مالکیہ کی طرف ہی منسوب ہے۔ اب وہ پتہ نہیں انہوں نے دیا بھی ہے یا نہیں دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ حاکم گورنر کی طرف سے مسئلہ آیا کہ روزے کی حالت میں جو تعلقات ممنوع ہوتے ہیں میاں بیوی کے، اس سے سرزد ہو گئے ہیں، اب وہ کیا کرے۔ اور ایک شخص نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا نا، وقعت علی امراتی وانا صائم، مجھ سے گناہ ہو گیا حالت روزے میں، تو میں کیا کروں؟ تو کیا کرنا ہے اس نے بتائیے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے، اور 3 ایک۔ اچھا مسئلہ ایسے ہے لیکن ترتیب ایسے نہیں ہے، آپ نے ساری ترتیب ہی الٹ کر دی، وہ جو آگے میں نے مسئلہ بیان کر رہا تھا سارا خراب ہو گیا۔ ترتیب ایسے نہیں ہے، ترتیب یہ وہی ہے جو قرآن مجید میں کفارِ ظہار کے لیے بیان ہوئی ہے۔ ظہار کہہ رہا ہوں، ظہار ہی ہے، انت علی کا ظہر امی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها تشتکی الی اللہ۔ یہ جو کفارِ ظہار الذین یظاہرون منکم من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، سب سے پہلے اس نے غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر نمبر 2، پھر 2 مہینے کے روزے ہیں، من قبل یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، پہلے غلام آزاد کرنا ہے، پھر 2 مہینے کے مستقل روزے رکھنے ہیں، اور پھر 60 مسکینوں۔ یہ مرتب ہے، سب سے پہلے اس نے غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ منتقل ہوگا دوسرے نمبر پہ، اور وہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے روزے۔ اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ منتقل ہوگا تیسرے نمبر پہ، اور وہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ علی الاطلاق نہیں، اور یہ ہمارے بہت سے طلباء سے غلطی ہوتی ہے، جو چیز مرتب ہوتی ہے اس کو غیر مرتب ذکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے نا۔ قسم کے کفارے میں اکثر و بیشتر یہ میں طلباء سے پوچھتا ہوں امتحان کلاس کے دوران بھی، کفارہ قسم کیا ہے؟ تو شروع ہوتا ہے 3 روزے رکھ لو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، 3 روزے رکھ لیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، کپڑے پہنا دیں، غلام آزاد کر دیں، ایسے ہی ہے۔ یہ بھی مرتب اور غیر مرتب، مخیر مرتب دونوں ہیں۔
مرتب اور مخیر. پہلے ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم وكسوتهم تحرير رقبه. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, کپڑے پہنائیں یا غلام آزاد کریں. آپ کو اختیار ہے, کچھ بھی کر لیں, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے. ان تینوں میں سے آپ کچھ بھی آگے پیچھے کر کے جو دل چاہے کوئی ایک کام کر لیں. کھانا کھلا دیں یا کپڑے پہنا دیں یا غلام آزاد کر دیں. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. جس کے پاس اس تینوں میں سے کسی کی استطاعت نہ ہو وہ منتقل ہوگا 3 دن کے روزے رکھنے پر. 3 دن کے روزے ڈائریکٹ آپ کسی بھی قسم کے کفارے والے کو نہیں بتائیں گے. جس نے قسم کا کفارہ دینا ہوگا جی 3 دن کے روزے رکھ لو. پہلے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے, کپڑے پہنانے کی طاقت نہیں ہے, غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو کہیں گے اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فمن لم یجد, جو شخص جس کے پاس یہ نہیں ہے اس نے 3 روزے رکھنے ہیں. واضح؟ تو یہ جو بعض علماء مالکیہ کی طرف یہ فتویٰ منسوب ہے, وہ حاکم تھا, اس سے یہ مسئلہ ہو گیا. اس نے کہا یہ ہے تو حاکم, غلام آزاد کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اب معال تیسری چیز جو ہے وہ بھی ساتھ میں آ گئی کہ جی شریعت کا مقصد کیا ہے؟ کفارات سے زجر. کفارات سے زجر بھی ہوتا ہے کہ روکنا, ڈر پیدا کرنا. دیکھو غلطی کی تو آئندہ پھر یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی. آئندہ ایسے قسم اٹھائی تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. کھلاؤ گے تو اندازہ ہوگا نا, آئندہ اللہ کا نام لیتے ہوئے انسان 10 دفعہ سوچے گا. کفارے زواجر بھی ہوتے ہیں اور جوابر بھی ہوتے ہیں. کفارات زواجر ہوتے ہیں. تو اس نے کہا یہ تو اس کے لیے زجر ہی نہیں ہے, حاکم ہے غلام آزاد بآسانی کر دے گا. اس کے لیے زجر کیا ہے؟ کیونکہ بڑا آدمی ہے, اس کے لیے روزے رکھنا بڑا مشکل ہے. 60 مسکینوں کو کھانا بھی بآسانی کھلائے گا. اس کو ڈائریکٹ فتویٰ دو کہ یہ 2 مہینے کے مستقل روزے رکھے گا. ہے بالکل درست, فہم الواقع ہے اپنی جگہ پر بالکل درست. اس نے بالکل شریعت کے معال کو, نتائج کو, ہر چیز کو پرفیکٹ کیا, لیکن نص اپنی جگہ پر قائم رہے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حاکم, غیر حاکم, امیر, غریب سب کے لیے یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بیان فرمایا ہے. سب کے لیے یہی ہوگا. اس میں ہم اپنی طرف سے مصلحت کو مقدم نہیں کریں گے, کیونکہ یہاں جو فہم الواقع اور معال ہے یہ ٹکرا رہا ہے کس چیز سے؟ نص سے. جب یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں گی تو نص مقدم ہوگی, اللہ اور اس کے رسول کا فرمان مقدم ہوگا. لیکن جب نہ ٹکرا رہا ہو اس صورت کے اندر بڑا بہترین ہو جاتا ہے کہ جس انسان کو موفق ہو جائے, توفیق مل جائے کہ اس نے اپنے حالات کو بھی سامنے رکھا اور نص کو بھی سامنے رکھا. اس میں دوسری مثال جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے. ان سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک شخص کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو کیا اس کی توبہ ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ توبہ ہے اس کی. کچھ عرصے بعد پھر ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے, کیا اس کی توبہ ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوگی, اس کی کوئی توبہ نہیں ہے, وہ جہنم میں جائے گا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. شاگردوں نے کہا ایک سوال ہے 2 جواب ہیں, بات سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے کہا پہلا آدمی جو سوال کرنے آیا تھا وہ یہ کام کر کے آیا تھا, غلطی اس سے ہو گئی تھی, اور غلطی کے بعد اللہ صرف یعنی انسان شرک سے بھی توبہ کرنا چاہے دنیا میں تو وہ بھی معافی ہے. جتنے مسلمان ہوئے ہیں, مشرکین سے مسلمان ہوئے, کافر سے مسلمان ہوتے ہیں, وہ توبہ ہی ہے. مسلمان رہتے ہوئے بھی انسان شرک سے توبہ کرتا ہے, توبہ قبول ہوتی ہے. قتل کی کیسے توبہ قبول نہیں ہوگی؟ 99 قتل کرنے والا بنی اسرائیل کا شخص نے پوری سینچری مکمل ہی اسی لیے کی تھی کہ اس آدمی نے فتویٰ دیا تھا جی توبہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. 99 قتل کی ہیں, 99 ہوگی نہیں. دوسرا جو آدمی تھا اس نے قتل کیا نہیں تھا, وہ جو مسلمانوں کے آپس کی جو جنگیں ہو رہی تھیں نا, جو ایک دور ایسا گزرا کہ مسلمانوں کے آپس کے تنازعات تھے, وہ اصل میں اس میں کودنا چاہ رہا تھا کہ اس میں شرکت کرے, اگر اس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان مارا جائے تو توبہ ہے, دروازہ کھولا ہے تو توبہ کر لوں گا. انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں توبہ نہیں ہے, مقصود شریعت پورا آیا یا نہیں آیا. پہلے کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کیا کیونکہ وہ کر کے آ چکا تھا گناہ, اور دوسرا گناہ کرنے جا رہا تھا جو کہ مقصود شریعت ہے کہ اس کو گناہ سے روکا جائے. اور دونوں جگہ انہوں نے نص کے ظاہر سے بھی استدلال کیا اور پورا مقصد کو بھی پورا کیا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے
ایسی آیت پیش کی فجزاء جہنم خالد فیہا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے 4 الفاظ میں سخت ترین وعید اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ لیکن اس کو خود ابن عباس کی تفسیر ہے خالدن فیہا ای المکث الطویل، خالدن فیہا ہمیشہ جہنم میں رہنے کا مطلب ایک لمبا عرصہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ خلود فی النار صرف مشرک کے لیے ہے جو بغیر توبہ کے مر گیا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے خلود فی النار نہیں، کسی گناہ کے لیے۔ تو یہ جو نصوص الوعید ہیں، نصوص الوعید ہیں، اسی نے سلف کا موقف ہے کہ نصوص الوعید امرارها کما جاءت، جیسے آئی ہیں ویسے بیان کر دی جائے۔ انسان سمجھے کہ سامنے والا جو فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے اس کے حالات کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے، کیا چیز اس کے لیے مناسب ہے، اس اعتبار سے اس آدمی کو سمجھائے، اس اعتبار سے اس آدمی کو فتویٰ دے، جس سے اللہ کا دین صحیح معنی میں پہنچے اور دین کا جو مقصود ہے وہ صحیح معنی میں پورا ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا جو فتویٰ تھا یہ اس انداز کا، اس کیفیت کے اندر کے قتل کے معاملے میں، اور انہوں نے پوری نصوص کو سامنے رکھا، ظاہر کو بھی اور اس معاملے کو بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی میں دیکھیں، اس کو ہم فتویٰ تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہیں دین ہے، لیکن اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ کہاں کس آدمی کو یہ اب یہاں پر وہ بات ہے جو میں نے ذکر رخصت کی بات، کیونکہ اکثر و بیشتر فتوے رخصت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس لوگ آتے ہی ہیں کہ جی عزیمت نہیں ہو سکتی، پڑھا ہے نا العزیمہ الرخصہ، آپ لوگ پڑھتے ہیں اصول فقہ میں، جو سیدھا سیدھا مسئلہ قرآن و حدیث میں بیان ہے وہ ہو نہیں پا رہا، کوئی رخصت نکال دیں، کوئی نیچے کی کوئی جگاڑ ہو جائے ہمارا۔ اکثر و بیشتر لوگوں کے سوال میں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی آئے شخص آپ کے پاس، آپ نے پوری طرح دیکھنا ہے کہ واقعتاً یہ رخصت کا مستحق ہے بھی یا نہیں ہے، یا میں ایسے ہی اس کو رخصت دے رہا ہوں، اور میں نے رخصت دے دی میں پھنس جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے میں ہوں، کیونکہ موقع عن اللہ بن کے میں پیش ہوا ہوں۔ تو اس لیے رخصت دینے سے پہلے ہمیشہ انسان پوری اچھی طرح سوچے۔ مجھ سے آج کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے سوال کیا کہ جی میری دکان ہے، ملازم ہے، تو ان پہ میں دکان چھوڑتا ہوں تو بے اعتبار لوگ ہیں، ہمیشہ ڈنڈی مارتے ہیں، پیسے آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو نماز کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ میں دکان بند نہیں کر پاتا، نماز کے ٹائم پہ ان دکان ملازمین پہ نہیں چھوڑ پاتا، تو کیا میں نماز جو ہے وہ ظہر عصر کی جمع کر کے بعد میں پڑھ لوں 6 بجے تک؟ دکان نہیں بند کر پا رہا۔ اب بتائیں، بات یہ ہے کہ شریعت سے وہ رخصت مانگ رہا ہے، بعض حالات میں شریعت نے جمع کی اور جمع تاخیر کی رخصت بھی دی ہے، لیکن یہ آدمی پہلے اپنے آپ سے تو گنجائش نکالے شریعت کے رخصت مانگنے سے پہلے۔ سیدھی سی بات ہے، یا تو اپنے ملازم تبدیل کرو، سب سے پہلی چیز تو ہے نماز کے وقت دکان ہی بند کرو، ملازم کیا نماز نہیں پڑھے گا؟ اگر مسئلہ ہے تو دکان بند کرو، نماز لیٹ تھوڑی ہوگی، آپ کی دکان بند ہوگی۔ دکان بند نہیں کر پا رہے، نہیں کر سکتے، تو ملازم تبدیل کرو، نماز لیٹ کرنے کا فتویٰ تو نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن ام مکتوم نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی کوئی قائد نہیں ہوتا، میں نابینا ہوں، بعض اوقات بارش ہوتی ہے، کوئی لانے والا نہیں ہوتا، اپنے آزار کئی پیش کیے، رخصت چاہیے، صحیح ہے نا، انہوں نے بھی رخصت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ندا سنتے ہو؟ فرمایا فاجب۔ اور عورتوں کو رخصت ہے، چاہے وہ بینا ہو، دیکھنے والی ہو، تندرست ہو، اس کے لیے عورت کے لیے افضل قرار دیا گیا کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، وہاں مقصد اور ہے، یہاں مقصد اور ہے۔ شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھنا، معال کو سامنے رکھنا ہے بہت ضروری ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت نہیں دی کہ یہ آدمی گھر میں نماز پڑھے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مستقل رخصت میں تھوڑی سی تشدید پیدا کرنی پڑتی ہے، ایک وقتی رخصت ہوتی ہے، ایک مستقل ہوتی ہے، اور عذر کس طرح کا ہے اس کو بھی پوری طرح دیکھنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا موقع تھا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو فاہم الواقع کے ضمن میں ذکر کر رہا ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ ابو داؤد کا واقعہ ہے، سفر میں لوگ تھے، غزوہ تھا، ایک صحابی زخمی تھے، سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، اپنے ہی ساتھیوں سے فتویٰ لیا کیا کیا جائے، غسل فرض ہے، تو انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ غسل فرض ہے تو فرض ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اللہ کا حکم تو یہی ہے، نس ہے نا، فہم النس، اس کی تطبیق ہونی چاہیے۔ یہ آدمی رخصت چاہ رہا تھا، نہیں جی وہ غسل تو غسل ہے، ناپاکی ہے تو نہانا پڑے گا۔ کیا ہوا آپ سب کے علم میں؟ وہ شخص نے، اس نے غسل کیا، اور اس کے بعد اس شخص کی زندگی بچ نہ سکی،
زخم پر پانی لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے یہ جو فتویٰ اس شخص کو دیا غسل کرنے کا واجب ہونے کا، انہوں نے اپنے اس فتوے سے اس بندے کو قتل کیا ہے، اللہ ان کو برباد کر دے۔ یہ ہر اس مفتی کے لیے ہے جو اس قسم کے طریقہ کار کو اپناتا ہے۔ یہ ایک بات میں نے اور کرنی ہے آگے چل کے، کیونکہ جب انسان فتویٰ دیتا ہے نا، ہماری اپنی طبیعت بڑی اس پہ اثر انداز، ہم میں سے بعض لوگ متشدد طبیعت کے ہوتے ہیں، جیسے محدثین کے آپ لوگ مناہج پڑھتے ہیں نا، جرح اور تعدیل کے باب میں، متشددین، متساہلین اور متوسطین، اسی طرح فتوے میں بھی یہ تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ متشددین جو تضییق کرتے ہیں، ہر چیز میں احتیاط کا پہلو، ہر چیز میں راستہ بند کرنا، ہر چیز کو حرام قرار دینا، اور کچھ متساہلین ہیں، ہر حرام کو حلال قرار دینا۔ اب آپ مجھے بتائیں زیادہ سخت جرم کون سا ہے؟ حرام کرتا چیز کو حلال قرار دینا یا حلال چیز کو حرام کرنا؟ حرام کو نہیں، زیادہ سخت، دونوں اپنی جگہ غلط ہیں، لیکن ایک آدمی ایک حرام کو حلال کرتا ہے اور ایک آدمی ایک حلال کو حرام کرتا ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، میرے ذہن میں بھی آتی ہے، لیکن ایک کہیں مجھے یاد نہیں ہے، اب شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا پڑھا تھا اور انہوں نے اچھی اس کی توجہ کی تھی، غالباً ان کی تفسیر میں پڑھا تھا میں نے، مجھے بھی حوالہ بھی یاد نہیں اور پوری بات بھی صحیح سے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان دونوں چیزوں میں سے زیادہ بڑا جرم حلال کو حرام کرنا ہے۔ غالباً یہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں طلاق کے مسئلوں میں انہوں نے ذکر کیا ہے، بالضبط مجھے یاد نہیں اور پورا مسئلہ بھی صحیح سے بھی ذہن میں نہیں ہے۔ اس کی تعلیل بھی انہوں نے پیش کی کسی نص کے ساتھ۔ تو یہ جو تین مناہج ہیں، حلال کو حرام کر دینا یا حرام کو حلال کر دینا، متشدد، متساہل، سب سے بہترین وہ ہے جو متوسط ہے، جہاں اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ حرام کرتا ہے، متوسط وہی ہے، یہ تشدید میں نہیں آئے گا، کیونکہ تشدید کے اپنے اپنے معیارات ہیں، تساہل کے اپنے اپنے معیارات ہیں، کہ یہ سخت ہے یہ نرم ہے۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حلال کر دیا آپ حلال کرتے ہیں وہی متوسط ہے، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حلال کیا آپ حلال کرتے ہیں وہی وسط ہے، چاہے اس میں کسی کے لیے نرمی محسوس ہو رہی ہو آپ کو۔ اب ایک آدمی سفر پر جاتا ہے، بعض اوقات ہم یہاں تکلیف میں ہوتے ہیں اپنے گھر پہ، سفر میں بہت زیادہ سکون اور اطمینان میں ہوتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ بعض اوقات، ہر دفعہ نہیں، بعض اوقات۔ کبھی اللہ کی ایک وہ ترتیب ہے، کبھی آپ، میں نے کچھ سفر کیے کہ ایک کچھ دنوں میں ایک ہی ایریے سے گزرا، ایک ہی موٹر وے سے، تو عجیب و غریب ایک بس میں دھکے کھاتے ہوئے، اور اس کے کچھ دن بعد ایک بڑی لگژری گاڑی کے اندر میں گزر رہا تھا۔ اللہ کی دین ہے، کبھی اللہ نے یوں بندوبست کیا، کبھی اللہ نے یوں بندوبست کیا۔ اب یہ آدمی جو بڑے سکون میں، اطمینان سے، مزے ٹھاٹ باٹ سے، یعنی یہاں اگر میں شہر میں ہوتا ہوں تو اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، پسینے آ رہے ہوتے ہیں، پسینے میں جاتا ہوں، پیدل اگر جا رہا ہوں 4-5 منٹ میں تو تکلیف ہو رہی ہے نا، لیکن اگر میں اب کسی سفر میں ہوں، بڑے اے سی گاڑی کے اندر ہوں، اے سی مسجد کے باہر جا کے اترتا ہوں سکون سے، 2 پڑھوں گا 4 پڑھوں گا، یہ تساہل نہیں ہے، 2 پڑھوں گا میں، یہ اللہ کا دین ہے۔ تو یہ اس کا ضبط بھی، تضییق اور تیسیر اور وسطیت کا ضبط بھی یہ دین کے حساب سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس بندے کو مارا ہے اپنے اس فتوے کے ذریعے سے، اللہ ان کو ہلاک و برباد کرے۔ یہ ساتھ میں اس چیز کا جو فہم الواقع جس کو کہا جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ سے رخصت کے باب میں کون پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے، کیا حالات ہیں، جن حالات میں آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ آج کل ایک تو ابھی ہم آخر میں جو بات کریں گے وہ اسی کی، اس لیے میں بات کو اس کو مؤخر کر رہا ہوں، کوشش کریں فتویٰ ہی نہ دے انسان، بڑا مسئلہ ہو چھوٹا مسئلہ ہو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے مسئلوں میں جب زبانیں کھولیں، بآسانی کھولیں، ابھی کتنے ایسے مسئلے ہیں جس میں بآسانی لوگ علماء پر تان کر دیں، جی بہت سے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی مسئلہ پوچھتے ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، لوگ مولویوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، یہ لوگ پوچھتے رہو جواب نہیں دیتے۔ بڑے بڑے مسئلوں میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کے نتائج کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ جب بڑے بڑے مسئلوں میں گفتگو کی جاتی ہے، ابھی آپ دیکھیں لیبیا کا حال دیکھیں، عراق کا حال دیکھیں، شام کا حال دیکھیں، فلسطین کا حال دیکھیں، یہ ملکوں کے ملک تباہ ہوئے ہیں چند ایک فتووں کی بنیاد پر، دینی مزاج، دنیاوی اعتبار سے تو جو پلاننگ تھی وہ اپنی جگہ پر تھی، دینی اعتبار سے
معال کو تو انسان دیکھے نا، نتائج کو تو انسان دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معال کی بات کرو، نتائج کی، اس پہ ایک محاضرہ ہے، کافی پہلے میں نے کئی سالوں پہلے سنا تھا، مجھے پتہ نہیں نیٹ پر موجود ہونا ہو، بڑا خوبصورت محاضرہ ہے، اگر آپ کو کبھی کسی کو موقع ملے، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ کا جو سابق وزیر رہے ہیں سعودی عرب کے، وزیر شؤون اسلامیہ، بڑے یعنی زیرک علماء میں سے ہیں اور بڑے ہی متمکن علماء، اگر آپ میں سے کسی نے ان کے کوئی سنے ہوں تو ان کا اللہ کی طرف سے ان کو خاص کوئی عنایت ہے ان پر۔ تو ان کا ایک محاضرہ مآل الکلام، مآل الکلام، انسان جو کرتا ہے، جو بولتا ہے، جو کہہ دیتا ہے، اس کے نتائج اس مستقبل کو تو سامنے ہی نہیں رکھتے نا ہم۔ غصہ آیا، طلاق دے دی، بعد میں آنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو گھر بسانا ہے، اب تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بچے رل جائیں گے، یہ ہو گیا۔ اس وقت بولتے ہوئے تو ہوش ہی نہیں تھا نا۔ جب انسان بات کرے تو پورے نتائج پر غور رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان قوم کی حدیث عہد بالاسلام یا بالکفر، بعض روایت میں یوں ہے، بعض روایت میں یوں ہے، لہدمت الکعبہ ولبنیتها علی قواعد ابراہیم، علی قواعد ابراہیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری یہ قوم قریش والے نئے نئے اسلام نہ لائے ہوتے تو میری یہ خواہش تھی کہ اس بیت اللہ کو، کعبہ کو گرا دیتا اور اس کو دوبارہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام پر دوبارہ تعمیر کرتا، اس کا دروازہ زمین سے لگا ہوتا، حتیم کا حصہ اندر ہوتا، یہ سارے کام میں کرتا، کیونکہ قریش نے دروازے کو اوپر کر دیا تاکہ جس کو ہم اجازت دیں گے وہی بیت اللہ میں جائے، ہر آدمی بیت اللہ میں نہ جائے، حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ لیکن یہ چیز، یہ میرا عمل، حالانکہ بیت اللہ کی قواعد اصل حالت پہ تعمیر کرنا، کیا یہ فہم النص نہیں ہے؟ اللہ کے دین پر عمل نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے دین پر اس موقع پر عمل کرنا ان کے لیے آزمائش کا سبب بنے گا۔ ان میں سے ایک آدمی بھی مرتد ہو گیا اس بنیاد پر، اس نے کوئی کفری جملہ اگر ادا کر دیا، نئے نئے اسلام لائے، ابھی دل میں اسلام راسخ نہیں ہوا، ابھی دل میں تھوڑی سی وہ قریش والی باتیں کچھ نہ کچھ باقی ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو یہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر سے کیا ایک آدمی کا اسلام زیادہ عزیز نہیں ہے؟ یہ جو فتوے ہیں اس انداز کے، بڑے بڑے معاملات کے اندر بڑی جرت کے ساتھ ہم گفتگو کر جاتے ہیں، بول جاتے ہیں۔ میں بھی سیاسی گفتگو کرنا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے ملک کے سیاسی حالات یہ، لیکن ہم میں سے مصیبت یہ ہے کہ طالب علم کیا ہو، عام آدمی کیا ہو، بغیر سوچے سمجھے، بغیر نتائج پر غور کیے بیان بازی کیا جا رہا ہے، جو جس پر جس کا دل چاہے تنقید کیا جا رہا ہے۔ لیبیا ہمارے سامنے، قذافی جو تو معمر قذافی تھا، بعض علماء نے اس کے کفر کے فتوے بھی دیے ہیں معمر قذافی کے، اس کے باوجود بھی خروج اس کے خلاف قتال، وہ جو ہوا، نتائج آپ کے سامنے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر بھی علماء لکھتے آئے ہیں کہ حاکم کے خلاف خروج میں انسان کو معال کو دیکھنا چاہیے، اس فتوے میں، اس مسئلے میں معال کو لازمی دیکھنا چاہیے۔ جن حالات میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے شریعت کی تطبیق نہیں ہو رہی، لوگ صحیح نہیں ہیں، حاکم صحیح نہیں ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، وہ چور ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، آپ نے ہٹا دیا۔ پہلے نمبر پر آپ کے پاس ہٹانے کی طاقت ہونی چاہیے، اور اس ہٹانے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نقصان کم ہوگا اس نقصان سے جو بھی ہے، کیونکہ نقصان کو دیکھنا ہے نا ہم نے، نقصان شرعی اعتبار سے اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے اعتبار سے، کیونکہ حاکم جان و مال کے تحفظ کے لیے ہیں، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہیں، وہ نہیں ہو پا رہی تو کم از کم جو یہ معاملات چل رہے ہیں لوگوں کو اس سے بدتر حالت میں نہ لایا جائے۔ لیبیا کے اندر آپ کو معلوم ہے، آپ میں سے جو احباب واقفان حال ہوں، قذافی کے دور میں بجلی فری تھی، کسی کے گھر میں بجلی کا بل نہیں آتا تھا، بجلی جانا تو دور کی بات ہے، اس وقت ان کے پاس بجلی مہیا نہیں ہے، بل تو آپ چھوڑ دیں، ہمارے ملک جیسا حال ہو گیا ان کا۔ 15 سال پہلے بجلی فری تھی، اس کے خلاف اکسایا، فتوے آئے، وہ جو بھی تھے۔ آج ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہے، یہ جی فلاں کرپٹ ہے، فلاں چور ہے، ہمارے فلاں ادارہ ایسا ہے، فلاں ادارہ ایسا ہے، ان کی جائیدادیں دیکھو، ان کے معاملات دیکھو، معال کو کوئی نہیں سوچتا، ان کے بعد کون ہے، ان کو ہٹا دیا پھر کون ہے، آپ کیا کریں گے؟ نتائج کو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ وہ عربی کے ایک مقولہ ہے نا، ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کفن چور تھا، قبروں سے کفن چراتا تھا، دنیا کو پتہ بھی تھا کفن چوری بھی ہوتے ہیں، اور لوگ بڑی لانتیں ملامت کرتے تھے، لانتے کرتے تھے اس آدمی پر، اور اندازہ بھی تھا کہ یہ کفن چور ہے۔ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہنے لگا بیٹا میں نے زندگی میں بڑے کام تو غلط کیے ہیں، میرے مرنے کے بعد تو ایسا کر کچھ کہ لوگ مجھے دعائیں دیں۔
کفن چور کو دعائیں، مر رہا ہے، کیا اس کی صفائی کیا دھلائی، وہ تو مر گیا. مرنے کے بعد کچھ تھوڑے دن سکون ہوا، لوگوں کو پتہ چل گیا جی کفن چور مر گیا. پھر ایک دن رات کو قبرستان میں کفن چوری ہوا، لیکن کفن چوری ہونے کے بعد اس لاش کی بے حرمتی بھی ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو لوگوں نے کہا رحم اللہ النباش الاول، اللہ رحمت فرمائے وہ پہلے کفن چور پر. وہ صرف کفن چوری کرتا تھا، مردے کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا. یہ اگلا جو کمبخت آیا ہے یہ کفن چوری کے ساتھ بے حرمتی بھی کرتا ہے. نتائج پہ ہم غور ہی نہیں کرتے. جن باتوں کو، جن فتووں کو، جن سوشل میڈیا پہ جس انداز میں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنی آرام کھلم کھلا پیش کر رہے ہوتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہے کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا. اللہ کے دین، لوگوں پر، انسانوں پر، مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم کہہ رہے ہوں اللہ رحمت فرمائے انہی لوگوں پر جن کو آج ہم گالیاں دیتے ہیں. وہ جیسے آج لیبیا والے دعائیں دیتے ہیں معمر قذافی کو، یاد کرتے ہیں اس کو، حسنی مبارک کو، مصر والے یاد کرتے ہیں، عراق والے صدام کو یاد کرتے ہیں. ان سب کو اس دور میں گالیاں دی جاتی، کرپٹ ہیں، چور ہیں، ان کی جائیدادیں میڈیا نے دکھایا. مال پر ہم غور ہی نہیں کرتے، نتائج پر ہم غور ہی نہیں کرتے کہ کیا چیز فتنے کا باعث بنے گی. جب اس دیہاتی نے مسجد کے اندر پیشاب کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھاگے نا، دوڑے اس کو روکنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. اور یہ حدیث اس مسئلے کی بنیاد ہے. مسجد میں اس کو پیشاب کرنے دیا، اس کے بعد اس نے جو کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تھا، کیونکہ اب اس کا روکنا، اس کا مفسدہ زیادہ تھا اس فائدے سے جس فائدے میں اس کو روکا جانا تھا. اس سے اس کو بھی نقصان ہوتا، اور یہ گندگی مسجد میں جگہ جگہ پھیلتی. ایک جگہ ہو گئی، اب ہو رہی ہے، ہونے دو. ایک ہی جگہ سے صاف ستھرا اور اس معاملے کی صفائی کا اہتمام ہو جائے گا. بعد کے معاملات کو سامنے رکھنا ایک مفتی کے لیے بہت ضروری ہے. آگے کیا چیز ہے، یہ 3 چیزیں ہیں. ابھی گفتگو تو کافی زیادہ ہے، لیکن آخری یہ 3 چیزوں کے اندر ابھی چیزیں آپ کو بہت ساری اور ذکر کرنی تھیں، لیکن 2 پہلو اور ہیں جن کو بڑے ساتھ میں ذکر کرنا ہے. یہ 3 چیزیں مختصراً فہم النص، فہم الواقع، المعال. اور اس میں 3 مناہج ہوتے ہیں ہمارے عام طور پہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں آپ کی طبیعت کے حساب سے: تضییق، تیسیر اور وسطیت. اور وسطیت وہ ہے جو شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، اس کو سمجھے. ان سب چیزوں کے سمجھنے کے بعد 2 باتیں ہیں. آپ کو مسئلے کا پتہ بھی چل گیا، آپ فہم الواقع. میں نے کہا نا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک کو کہا کہ تمہاری توبہ ہے، ایک کو کہا نہیں ہے. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے رخصت نہیں دی، انہوں نے قتل کر دیا غسل کا فتویٰ دے کر. ایک جگہ آپ نے خود رخصت نہیں دی. اس چیز کو کہتے ہیں توفیق. جس وقت جس مسئلے کو سمجھانا ہے، بیان کرنا ہے، علم تو ہوتا ہے انسان کے پاس، علم تو سیکھ لیتا ہے، لیکن توفیق یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کو سداد رائے کی توفیق دے، اس کی زبان سے حق نکلوائے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ خالص فضل الہی ہے، کرم الہی ہے، انعام الہی ہے، جس کو کہتے ہیں توفیق. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 ایسی بندوں کا ذکر فرمایا جن پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، دونوں پر. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم، کیا واقعہ ہے سورہ انبیاء میں؟ کس نے پڑھا ہے؟ کسی کے علم میں ہے واقعہ اس کا پس منظر کیا ہے آیات کا؟ کسی کے نہیں ہے؟ وہ اور ہے، وہ ہے ان هذا اخی له 99 نعجہ، سورہ صاد میں 23ویں پارے میں. وہ مسئلہ اور ہے. ہاں، یہ مسئلہ تھا کہ ایک چروائے کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں چلی گئیں، اس نے کھیت کو جا کے تہس نہس کر دیا بکریوں نے. مسئلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آنے کا، اس کی بکریاں لے کے اس کو دے دو تاکہ اس کا جو نقصان ہے وہ پورا ہو جائے. اس نے کہا میرے ہاتھ سے تو میری بکریاں چلی گئیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے. اچھا، اس مسئلے میں نا علم نے یہ نقض الاجتہاد، نقض الفتویٰ، نقض القضاء، ایک مسئلے کے بعد جو ہے نا آج کل ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں درخواست جاتی ہے، تو یہ اس کے اصول، ان چیزوں کے اصول قرآن و حدیث میں موجود ہیں. نقض الاجتہاد، ایک ہی مفتی اپنے فتوے کو چینج کر دے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مسئلہ ان کے سامنے پیش آیا جس کو مسئلہ آپ وراثت میں پڑھتے ہیں حجریہ، یمیہ اور حماریہ، اس مسئلے کے نام ہے. وہ بچے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا حب ان ابانا حجرا یلقا فی الیم او حمارا، ہمارا باپ اس کو پتھر سمجھ کے گٹر میں پھینک دو، ہمارے باپ کو گدھا تصور کر لو، باپ کو دفع کرو. کیونکہ سگے بہن بھائی تھے، ان کو وراثت نہیں مل رہی تھی، اور جو والدہ کی طرف سے بہن بھائی تھے وہ ذی فرض ہیں. آپ میں جس نے وراثت پڑھتے ہیں آپ لوگ یہاں ہیں. تو بہرحال 1 سال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا تھا، مسئلہ بیان کیا کہ ان کو وراثت نہیں ملے گی سگے بہن بھائیوں کو، کیونکہ ان کی تعصیب ہے، ان کے لیے جو بچتا ہے وہ ملتا ہے، بچہ ہی کچھ نہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا. اور جو ون سائیڈڈ تھے، صرف ماں کی طرف سے بہن بھائی تھے، وہ ذوی فروض تھے، ان کا حصہ مقرر ہے، کچھ بھی ان کا حصہ نکلے گا، چاہے اول کر کے نکالیں چاہے کچھ بھی کر کے نکالیں، حصہ نکلے گا. ان کو حصہ مل گیا، ان کو نہیں ملا سگے بہن بھائیوں کو. اگلے سال پھر مسئلہ آیا، چاہے انہی کا تھا چاہے کسی اور کا، وہ سمجھدار تھے سگے بہن بھائی، انہوں نے کہا باپ کو گولی مارو، ہمیں باپ نہیں چاہیے، ہمیں بھی ماں والوں کے ساتھ ملا اور یہ حصہ دو. سیدنا عمر نے ان کی بات کو لیا اور ان کے مطابق ان کا فیصلہ کیا. تو یہ نقض الفتویٰ، نقض الاجتہاد تو یہ چلتا ہے ہمارے، یعنی اس کی ابحاث ہیں بڑی گہری، اب اس میں وہ وقت نہیں ہے. بات تو نکلی تھی سلیمان علیہ السلام سے، کیونکہ یہ مسئلہ بھی اسی کی تاصیل میں ذکر کیا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ بکری والے کی بکریوں نے اس کے کھیت کو تباہ کیا، تو اتنے عرصے کے لیے اس کو بکریاں دی جائیں، اس کو بکریوں سے محروم نہ کیا جائے، اور اتنے عرصے کے لیے اس کو کھیت دیا جائے بکری والے کو، تاکہ کھیت کو آباد بھی کر لے، یہاں سے اپنا بھی گزر بسر چلائے، اور بکری والا بھی کھیت والا بھی بکریوں سے اپنا گزر بسر چلائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین، ان دونوں کے حکم پر ہم شاہد تھے. یعنی اللہ کے سامنے معاملہ ہوتا ہے اور اللہ کی وحی ہے، اور انبیاء کو اجتہاد انبیاء کی طرف سے ہوتا ہے، اگر غلط ہو فوراً اللہ کی طرف سے اصلاح کی جاتی ہے، کیونکہ انبیاء کی بات دین کے طور پر پیش ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ففہمناہا سلیمان، اس مسئلے میں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں کے دونوں کو ہم نے ہر ایک کو علم و حکمت سے نوازا تھا. لیکن اس مسئلے میں سلیمان علیہ السلام موفق تھے. یہ بتانے کا مقصد یہ توفیق عطا الہی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسئلہ آیا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے شادی کی تھی، رخصتی نہیں ہوئی، عقد نکاح ہوا، فوت ہو گیا، حق مہر بھی مقرر نہیں تھا، اس کی بیوی کا کیا بنے گا؟ قرآن مجید میں ہے نا، جس شخص کا جو ہے وہ، جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے بغیر نکاح، بغیر رخصتی کے، اپنی بیوی کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، سورۃ الاحزاب میں. اور سورۃ البقرہ میں لا جناح علیکم طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل، وہ مسائل وہاں بیان سورہ بقرہ میں دونوں جگہ پر ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے عقد نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے، حق مہر اگر مقرر نہیں کیا اس نے، اس کا مطلب حق مہر کے بغیر طلاق ہو جاتی ہے. یہ بھی تھوڑا سا مسئلے کو میں یہاں روک کر نا، اس مسئلے سے ہٹ کر، ایک دفعہ ایک نکاح پڑھایا میں نے ایک مسجد میں، ویسے ہی وہ یہاں مسجد سعد بن وقاص میں ہوتے ہیں، تو وہاں کے خادم میرے پاس آئے کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے نکاح ہے، آپ پڑھا دیں آ کے. میں چلا گیا، میں نے کہا چلو پڑھا دیتے ہیں، نیکی کا کام ہے. میں وہاں گیا، وہ بیٹھے، وہ سادے لوگ تھے، وہ نکاح فارم وغیرہ فل کیا. میں نے کہا حق مہر، وہ کہنے لگے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا یہ ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لڑکے والے لڑکی والے کیا ہوتا ہے کس طرح. میں نے کہا یہ آپس کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، لڑکی والوں کا مطالبہ ہوتا ہے، اصل میں لڑکی کے لیے ہوتا ہے تو لڑکی کو دیا جاتا ہے، اس کی خواہش پر ہوتا ہے، لڑکے کی حیثیت کے مطابق طلب کیا جاتا ہے. تو کہنے لگے آپ اپنی مرضی سے لکھ دیں. میں نے کہا بھائی میں تھوڑی شادی کر رہا ہوں، میں لکھ دوں؟ میں نے تھوڑی دینا ہے، وہ تو لڑکے اور لڑکی والے طے کریں. تو خیر وہ تھوڑا سا، میں نے کہا ایک کام کرو بعد میں طے کر لینا، آپ لوگ طے کر کے لکھ دینا، میں نکاح پڑھا رہا ہوں. میں نے نکاح پڑھا دیا. بعد میں وہ تھوڑا سا پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے نہیں، وہ خادم میرے پاس آیا کہ یار وہ مسئلہ بن گیا، لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے نکاح غلط پڑھا دیا، بغیر حق مہر کے نکاح نہیں ہوتا. کسی عالم کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کراچی کے، وہ لوگ ان کے پاس بھی گئے تو انہوں نے کہا یہ نکاح نہیں ہوا. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا بغیر حق مہر مقرر کیے طلاق دے دو. طلاق کب ہوتی ہے؟ لا جناح علیکم طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضہ، قرآن میں صریح حکم ہے. تو بغیر حق مہر مقرر کیے نکاح ہو سکتا ہے. یہ طے کرنا کہ حق مہر نہیں دیا جائے گا شرط باطل ہے، حق مہر لازمی ہے. فرق ہے دونوں چیزوں میں.
تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں کہ بغیر حق مہر طے کیے نکاح ہو گیا، اب طلاق دے رہا ہے، تو اس صورت کے اندر کیا کرنا ہے؟ بغیر حق مہر طے کیے ممتعون، اس عورت کو، اس خاتون کو کچھ نہ کچھ متاع دو، کچھ نہ کچھ فائدہ دو، علی الموسع قدرہ وعلی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جس کے پاس جتنی حیثیت ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ اپنی حیثیت کے حساب سے، جس کے پاس تنگی ہے، غریب آدمی، وہ اپنے حساب سے دے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ، طلاق کے بعد ایک ایسا گھمسان کی جنگ ہوتی ہے کہ وہ معاملہ ہی، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا والمطلقات متاع بالمعروف، طلاق کے بعد بھی عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے، متاع بالمعروف۔ الغرض یہ کہ وقت ہمارا اپنے اختتام پر ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں۔ تو طلاق میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ اگر حق مہر مقرر ہے اور طلاق دے رہا ہے رخصتی سے پہلے، فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، تو آدھا حق مہر دینا لازمی ہے۔ عورت پر عدت نہیں ہے طلاق کی صورت میں، بغیر رخصتی کے اگر طلاق دیتا ہے، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، بغیر رخصتی کے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس یہی بالکل مسئلہ ہے، بس فرق اتنا تھا کہ اس شوہر نے طلاق نہیں دی، فوت ہو گیا، شادی کی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر مقرر نہیں کیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں اس مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا۔ اگلے دن پھر مسئلہ پیش کیا گیا، بعد میں پھر حدیث کے الفاظ ہیں، اب وہی تھے کوفہ میں، ان کو جواب دینا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے بہت غور و فکر کیا اللہ کی کتاب میں، اگر ثواب ہو تو اللہ کی توفیق ہے اور خطا ہو تو یہ میری طرف سے ہے، لیکن چونکہ اب یہ مسئلہ آن پڑا ہے، جواب ہی میں نے دینا، ابھی یہ فرض عین ہو گیا تھا، فرض کفایہ تھا، انسان آگے ہم ابھی ذکر کریں گے آپ کے سامنے 2-4 منٹ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس عورت نے عدت بھی گزارنی ہے، اس عورت کی وراثت بھی ہے، اس کو مہر المثل ملے گا، یعنی اس کے خاندان میں جو اس کی کزنز وغیرہ ہیں ان کو جو عام طور پہ حق مہر ان کا طے ہوتا ہے، وہی حق مہر اس عورت کو دیا جائے، پورے عورت والے حقوق، بالکل طلاق کے منافی۔ اور یہ فتوے میں یہ اہل علم ذکر کرتے ہیں، فروق کا ایک الگ باب ہے اور قیاس کا ایک الگ باب ہے، یہ بڑا ایک دقیق باب ہے کہ التفریق بین المتماثلات، جو چیزیں ملتی جلتی ہیں ان کے اندر جدائیگی کب کی جاتی ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ کب کیا جاتا ہے، یہ بڑی دقت ہے اس مسئلے کے اندر، بڑی گہرائی ہے۔ تو اشجع قبیلے کے ایک شخص کھڑے ہوئے صحابی رسول، تو انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے خاندان میں، قبیلے میں یہی ایک مسئلہ ہوا تھا، بالکل یہی سوال تھا، یہی معاملہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی یہی جواب دیا تھا جو عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود اس وقت خوشی سے ان کی زبان پر الحمدللہ لفظ آیا کہ اللہ کی یہ تعریف ہی اللہ کی ہے جس نے مجھے توفیق دی ہے کہ میری زبان سے کلمات بالکل صحیح صحیح جاری ہوئے، حالانکہ ان کے علم میں حدیث نہیں تھی، لیکن بات بالکل صحیح جو جاری ہوئی وہ توفیق الہی تھی۔ یہ توفیق ملتی کیسے ہے کہ آپ کی زبان پہ چیز صحیح معنی میں جاری ہوئی، ملتی کیسے ہے؟ اس کو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ذکر کیے 3 چیزیں اس کے اندر۔ سب سے پہلے کہتے ہیں اول اسباب توفیق جو ہے نا وہ مفتی پر ہے، علی المفتی، کہ اس کا جو مأکل ہے اس کا استطابہ ہونا ضروری ہے، جو وہ کھاتا ہے وہ حلال اور پاک ہونا چاہیے، اس کے بغیر توفیق نہیں ملا کرتی۔ انسان کے جسم میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ پوری طرح سے حلال ہونا چاہیے، ذریعہ بھی حلال ہو اور وہ عین بھی حلال ہو، اس کے بغیر توفیق الہی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ہر چیز میں، صرف فتوے میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف سے توفیق حرام کے ذریعے سے کبھی نہیں ملا کرتی، وہ آدمی موفق ہو ہی نہیں سکتا۔ توفیق الہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور وہ حرام مال کے ساتھ نہیں ملا کرتی۔ دوسری چیز جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ متورعاً عن شبہات، شبہات سے انسان بچ کر رہے، جس نے اللہ کی طرف سے توفیق حاصل کرنی ہے، ہر مشتبہ چیز سے جو اس کے دین کو، اخلاق کو، کردار کو گندہ کرنے والی ہو، انسان اس سے دور رہے، ہر مشتبہ چیز سے۔ اور تیسری چیز انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، اور وہ ایک تفصیلی الفاظ ہیں کہ اس میں خود کہتے ہیں قل من حارس علی الفتیہ، جو انسان فتویٰ دینے میں جلد بازی کرتا ہو، حریص ہو، میں دوں، میں جواب دوں، گروپ میں کوئی سوال آیا فوراً اس کی طرف سے، جو کوئی بحث شروع ہوئی اس کی طرف سے جواب، فوراً وہ اس کے اوپر آگے آ رہا ہے۔ سابق الیہ کا جو الفاظ ہے نا، جلدی کرتا ہے کہ میں جیت جاؤں دوسروں سے، کوئی اور جواب نہ دے پہلے میرا جواب آ جائے۔ کہتے ہیں یہ آدمی ہو الا قل توفیق ہو، اس آدمی کو بہت کم توفیق ملا کرتی ہے۔ توفیق جس آدمی نے حاصل کرنی ہے وہ ہے ان کان کارہا لذالک، فتویٰ دینا ہی نہیں چاہتا، بھاگتا ہے اس سے، لیکن جب پکڑا جائے، مصیبت میں آ جائے، دھر لیا گیا، وَأَحَالَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ، کوئی اور نہیں ہے اب اسی نے دینا ہے، جیسے عبداللہ بن مسعود کا مسئلہ آ گیا، کوئی اور نہیں ہے ہی نہیں کوئی دینے والا، تو اس صورت کے اندر وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسا آدمی جو فتوے کو ناپسند کرتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر لاد دیا جائے پھر یہ کوشش کرتا ہے دینے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ
كانت المعونة من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب. كانت المعونة له من الله أكثر، اللہ کی طرف سے اس کی مدد بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے جواب میں اکثر آپ کو درستگی ملے گی. اور اپنے اس بات پر وہ استدلال پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمومی فرمان سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن سمورہ سے فرمایا تھا لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها. عبد الرحمن ابن سمورہ کا آپ نے فرمایا کبھی بھی یہ امارت کا سوال نہ کرنا، کسی عہدے کا سوال مت کرنا. اور اس عہدوں میں سے ایک عہدہ یہ فتوی افتاء کا منصب بھی ہے، مفتی بننے کا منصب بھی ہے. خواہش مت کرنا، چاہنا مت کہ میں مفتی بنوں. اگر یہ بن مانگے یہ چیز آ رہی ہے، لاد دی گئی ہے، پریشر آ گیا ہے، تو اس صورت کے اندر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. مانگ کر آگے جاؤ گے اللہ کی طرف سے مدد سے محروم ہو جاؤ گے. اب اس میں جو بات تھی نا انسان کارہن لذالک، اب تھوڑا سا میں اس پہ آپ کو یہ آخری بات کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، ان دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں ان الذی یفتی فی کل ما یسأل فہو مجنون. ہر مسئلے میں جو شخص فتویٰ دیتا ہے، ہر مسئلے میں اس کی رائے موجود ہے، یہ آدمی مجنون ہے. ایسا دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے جس کے پاس ہر مسئلے کا جواب ہو. آپ کو اور مجھے ہر مسئلے کا علم نہیں ہے، اس لیے ہر مسئلے کا جواب دینے کا تکلف مت کیجیے. نہیں پتہ نہیں پتہ، الحمدللہ. امام شعبی رحمہ اللہ مشہور کبار تابعین میں سے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان احدکم لیفتی فی المسئلہ، تم میں سے بعض لوگوں کو میں مسئلہ بیان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، فتویٰ دیتے ہوئے دیکھتا ہوں. لو ورد تعالی عمر لجمع اہل بدر، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسائل پیش ہوتے تو وہ اس کے لیے اہل بدر کو جمع کر کے مشاورت کرتے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور تم لوگ بآسانی اس مسئلے میں فتویٰ دے رہے ہو. صحابہ اکرام ایک دوسرے سے بھاگتے تھے. ابن عیینہ اور سحنون یہ دونوں فرماتے ہیں. ابن عیینہ سفیان ابن عیینہ مشہور محدث ہیں، اور سحنون علماء مارکہ میں مشہور ایک نام ہے. کہتے ہیں اکثر الناس علی الفتیہ اقلہم علما، جس کے پاس سب سے کم علم ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ فتوے پہ جرت کرتا ہے، بآسانی فتوے دیتا ہے. میں نے جو شروع میں ذکر کیا تھا کہ اول منازل علم جو ہے وہ الکبر ہے. انسان کا پہلا مرحلہ علم کا وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے علم کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، سب کچھ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے. یہ پہلا علم، اور یہ وہی ہے جس کو سب سے کم علم ہے. جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، میں نے ذکر کیا، اس کو اپنی جہالت کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ دو چیزیں ہیں نا، ایک میں نے ذکر کیا کہ انسان اس فتوے سے جان چھڑائے. امام دارمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سنن الدارمی، اس میں انہوں نے باب من حاب الفتیہ، یہ باب ہے کہ وہ شخص جو فتوے سے بھاگتا ہو، ڈرتا ہو، پیچھے ہٹتا ہو. اس میں ایک عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ کا قول کبار ائمہ تابعین میں سے ہیں. کہتے ہیں ادرکت 20 اومیۃ من الانصار فی ھذا المسجد، 120 صحابہ سے میں اس مسجد میں ملا ہوں، 120 صحابہ سے، اور میں نے ان سب کو دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے دوسرے کے پاس جاؤ، اس سے مسئلہ پوچھ لو. اور اسی طرح کی بات جو امام شعبی رحمہ اللہ ہیں علماء تابعین میں سے، وہ بھی یہ کہتے ہیں جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بزرگان دین فتویٰ کیسے دیتے، تو انہوں نے کہا علی الخبیر، وہ کہا تھا صحیح جگہ پہنچے ہو، جان جس کو اس مسئلے کا علم ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ان لوگوں کے سامنے، ان صحابہ کے سامنے مسئلہ آتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ دوسرے کے پاس جاؤ. وہ آدمی فلا یزالو، یہ گھومتا رہتا تھا یرجع الاول، ایک کہتا دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کہتا تیسرے کے پاس جاؤ، تیسرے کہتا چوتھے کے پاس جاؤ، وہ پھر دوبارہ پلٹ کے پہلے کے پاس واپس، اس کو جواب نہیں ملتا تھا. سب کہتے تھے دوسرے سے لے لو. جب یہ واٹس ایپ گروپ پر سوال آتا ہے نا اور آپ دیکھتے ہیں وہاں کوئی جواب نہیں دے رہا ہوتا، دینا بھی نہیں چاہیے. جب کسی نے تعیین ہی نہیں کی، دوسرے 20 موجود ہیں، کوئی بھی جواب دے میری جان چھوٹے، میں کیوں کسی کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کے لیے اپنے آپ کو پھنساؤں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں مجرم بنا کے پیش کروں. دوسرا دے. صحابہ اکرام بھاگتے تھے. صحیح مسلم میں ایک شخص جو ہے وہ عراق سے یا شام سے آیا سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس، مسئلہ تھا حج کا پوچھنے کے لیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمایا اذهب الى ابن عباس، یہ مسئلہ مجھے چھوڑو، ابن عباس سے جا کر پوچھو. حالانکہ دونوں علم اور عمر میں برابر تھے، ہم عمر تھے، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوشش ہوتی ہے دوسرا جواب دے، دوسرے کے پاس مسئلہ جائے، میری جان چھوٹ جائے. یہ صحابہ کا عمومی طرز عمل تھا. اپنے آپ سے مسئلے کو ہٹاؤ، کسی دوسرے کے پاس بھیج دو. ایک شخص نے آ کر طلاق کا مسئلہ تھا، عبداللہ ابن زبیر اور عاصم بن عمر ان دونوں کے پاس آئے، یہ طلاق کا مسئلہ سمجھاؤ. انہوں نے کہا جاؤ جا کے مسئلہ پہلے پوچھو ابن عباس اور ابو ہریرہ سے. مسئلہ طلاق کا ہے، 3 طلاقیں دے کر آیا تھا. بآسانی ہم مسئلے کا جواب دیتے ہیں، 3 طلاقیں میں سے 3 طلاقیں ہو گئیں.
یا نہیں ہوئی. ہمارے تو مسئلے بآسانی ہم دے دیتے ہیں, نہ کوئی اس میں تحقیق ہوتی ہے, نہ بٹھاتے ہیں کہ 3 طلاقیں کیسے ہوئیں, کیا ہوا. اب الحمدللہ ہمارے جو اصل مفتی ہیں وہ اپنے پاس بلاتے ہیں, مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ اس میں کتنے حلال اور حرام کے مسائل ہیں. اگر یہ طلاق واقع ہو چکی ہے تو یہ ایک حرام رشتہ ہے جس کو ہم نے حلال کر دیا ہے, اور اس کا سارا گناہ میرے سر ہے. اور اگر یہ رشتہ باقی تھا اور میں نے اس کو حرام کر دیا, میں نے کہا طلاق ہو گئی اور نہیں ہوئی حقیقت میں, اس صورت میں بچے بھی رول گئے, اور اس صورت کے اندر وہ خاتون جو کسی اور کی حقیقت میں بیوی تھی وہ کہیں اور شادی کر کے کسی اور کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے بعض اوقات. مسئلے کی سنگینی کو سمجھا. انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور صرف جاؤ نہیں, ان سے مسئلہ جب پوچھو جو جواب دیں وہ آ کر ہمیں بھی بتانا, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اس مسئلے میں کیا رائے ہے. تو یہ دوسرے کی طرف احالہ کرنا, دوسرے کے کو مسئلے کے لیے پیش, یہ اگلا بیان کر دیں میری جان چھوٹ جائے اور میرے لیے آسانی ہو جائے. تو سوال بس آخری بات ہے اب, اور وہ ہے کہ کلمت لا ادری, مجھے نہیں پتا. یہ آدمی جو اس کلمے سے غافل ہے نا, امام احمد رحمہ اللہ کا بھی قول, ابن عباس رضی اللہ عنہ کا, محمد بن عجلان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اذا غفل العالم لا ادری, جب عالم اس کلمے کو بھول جائے نا کہ لا ادری اس کی زبان سے ختم ہو جائے, تو سمجھ لو مر گیا, وہ ختم ہو گیا. امام احمد سے امام ان کے بیٹے عبداللہ, امام ابو داود رحمہ اللہ جو مشہور محدث ہیں, سنن داود کے مؤلفین کی مسائل جو ہے اس میں امام احمد سے کئی انہوں نے سوال کیے, اور خود کہتے ہیں ان کے کئی, امام احمد رحمہ اللہ کے کئی سوالوں کے جواب میں لا ادری, لا اعلم. ان کے بیٹے نے ان سے کئی سوالات کیے ہیں علمی مسائل کے اندر, اس کے اندر بھرمار ہے لا ادری لا اعلم. امام احمد جیسی شخصیت, امام مالک رحمہ اللہ جیسی شخصیت, ہیثم بن جمیل کہتے ہیں میں ان کے پاس موجود تھا, ان کے سامنے 48 مسئلے ایک بندے نے پیش کیے, 32 کے جواب دیے, باقی کا مجھے نہیں پتا, لا ادری لا اعلم. ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا کہ مسئلے کا جواب دے دیجئے, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, لا ادری. امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے کہنے والے نے کہا کہ یہ تو مسئلہ بڑا ہلکا ہے, معمولی ہلکا سا مسئلہ ہے. غصے میں اور کہا لیس فی العلم شیء خفیف, علم میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی. تمہیں ہلکا لگ رہا ہے کہ حلال ہے حرام ہے, طلاق ہو گئی نہیں ہوئی, اس کے نتائج, اس کے ثمرات, اس کے آگے کے معاملات, اس سے تم غافل ہو. یہ چیزیں ہلکی نہیں ہوتی. اور خود فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کسی کو فتویٰ دیتا ہے تو جواب دینے سے پہلے من اجاب فی مسألة فینبغی قبل الجواب ان یعرض نفسه على الجنة والنار وکیف خلاصه ثم یجیب. انسان کوئی بھی شخص کوئی سوال کرتا ہے تو جواب دینے سے پہلے اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے اوپر پیش کر دے. صحیح جواب دیا تو جنت میں, غلط جواب دیا تو جہنم میں. اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے, اگلے کو بچانا نہیں ہے, اگلے کو جواب دے کے نہیں بچانا, میں نے کس طریقے سے بچنا ہے, یہ میں نے اس کو چیز کو سوچنا ہے, میں نے اس چیز کو اندازہ کرنا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ما رأیت احدا جمع اللہ فیہ من آلۃ الفتیہ ما جمع فی ابن عیینہ, میں نے نہیں دیکھا کسی شخص میں فتوے کے, یہ جو میں نے آلۃ الفتیہ آپ کو ذکر کیا نا, فتوے دینے کی صلاحیت, میں نے اپنی زندگی میں کسی کے اندر یہ صلاحیت اتنی نہیں دیکھی جتنی ابن عیینہ, سفیان ابن عیینہ کے اندر دیکھی ہے. اور میں نے ان سے زیادہ کسی شخص کو خاموش بھی نہیں دیکھا مسائل میں. اور یہی بات امام احمد ابن حنبل نے بھی رحمہ اللہ ابن عیینہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کی ہے, جو امام ابو داؤد نے نقل کی ہے. وہ خود کہتے ہیں ما رأیت احسن منہ وکان اہون علیہ ان یقول لا ادری, ان سے زیادہ علم کی مہارت رکھنے والا, فتوے میں مہارت رکھنے والا میں نہیں دیکھا. اور ان کے لیے بہت آسان تھا, ابن عیینہ کے لیے بہت آسان تھا, کہہ دیں مجھے نہیں پتا. کوئی پوچھتا کہتے لا ادری. یہ لا ادری آپ کے لیے بآسانی اس کو عادت بنا لیں, نہیں پتہ بآسانی کہ لا ادری. میں کیوں اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل دوں کسی دوسرے شخص کی جنت, اس کو جنت تک پہنچانے کے لیے. یہ ابن عیینہ جیسی شخصیت, ان کے بارے میں خود امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے, امام احمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. امام احمد نے جو یہ کہتے ہیں کہ وکان احون علیہ ان یقول لا ادری, یہی کہتے ہیں کہ یہ طلاق کے مسئلے میں فتویٰ نہیں دیتے تھے. اور خود یہ ان کا ایک امام ابن عیینہ رحمہ اللہ کا یہ جملہ ہوتا تھا من یحسن ھذا, اس مسئلے کو کون بیان کر سکتا ہے, اس مسئلے میں کسی کی حیثیت نہیں کہ اس مسئلے میں جرت کرے. شیخ عبد المحسن العباد رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, حفظہ اللہ کا نام سنا ہوگا. تقریباً 60 سال کے قریب جامعہ اسلامی مدینہ منورہ میں پڑھایا ہے, 50 سال سے زیادہ تقریباً یا 36 سال کے قریب مسجد نبوی کے اندر کتب ستہ کئی بار پڑھائی ہے, کتب ستہ کی تدریس کی ہے. شیخ ابن باز کے دور کے علماء ہیں. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر پہلا لیکچر جس نے دیا تھا, پہلا لیکچر وہ شیخ عبد المحسن عباد تھے.
اور ان سے ہم نے خود سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ 3 مسئلوں میں جواب دینا مجھے پسند ہی نہیں، کوئی اس میں کچھ سے سوال کرے ان مسئلوں میں۔ ایک مسئلہ ہے طلاق کا، مجھے پسند ہی نہیں کوئی پوچھے کیونکہ اس میں بڑی دقت ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے خواتین کے مخصوص مسائل کا، وہ ہم نے نظر ہی پڑھے ہوتے ہیں، باقی حقائق سے ہم لا علم ہوتے ہیں، اور ہم حلال حرام اور جائز ناجائز، نماز پڑھ لیں نہیں پڑھیں، کر لیں نہیں کریں، ہم پھنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف نظر ہی ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور تیسرا وہ کہتے تھے خروج کا مسئلہ، تکفیر کا مسئلہ، خاص طور پر تکفیر کا مسئلہ، یہ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں انسان، یعنی یہ بڑے بڑے علماء بولنے سے پہلے خاموشی اختیار کرتے تھے، خاص طور پر یہ تکفیر کا مسئلہ۔ تو گفتگو بڑی طویل بھی ہو گئی اور آخر میں ذرا اسپیڈ میں بھی ہوئی، یہ چیزیں آپ کو سمجھانی بھی تھیں، بہت سی چیزیں میں نے چھوڑ بھی دیں جو خاص طور پر اس منہج کے حوالے سے تھیں، اس طریقہ کار کے حوالے سے تھیں۔ یہ آسان یہی ہے کہ انسان اپنی جان چھڑائے، جو میں نے شروع میں جملہ کہا تھا صحابہ جان چھڑاتے تھے، وہ آپ کو اب اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ جتنا انسان جان چھڑائے گا، جتنا دوسرے کی طرف احالہ کرے گا، جب پھنس جائے، کوئی اور نہیں ہے، کسی کا مسئلہ آ گیا ہے، اس میں کوشش کرے کہ جو پرانے اہل علم ہیں ان کے جو مسائل بیان کردہ ہیں، اس میں جو اس نے سمجھا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو، اس میں جو ترجیح ہے نصوص کے حوالے سے، اور جو قواعد ہیں تطبیق کے، اور جو دلالات الالفاظ کے اعتبار سے، اس اعتبار سے وہ جو جس مسئلے کو بہتر سمجھتا ہے وہ بہتر کر کے۔ اور یہ ادب الخلاف کا ایک مسئلہ ہے کہ کس مسئلے میں شدت ہے، کس مسئلے میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں شدت زیادہ پائی جاتی ہے، مخالف پر رد زیادہ ہوتا ہے، مخالف کی بات کو قبول ہی نہیں کرتے، ایک ہی بات ہے، خاص طور سے مسائل اجتہادیہ میں۔ یہ چیز ہمیں بڑے خطرناک مرحلے تک لے آتی ہے۔ طالب علم ہمارے یہاں 8 سال کی کوئی مدرسے میں بھی پڑھا ہوا ہو، وہ کوئی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے بھی جا کر پڑھ کے آ گیا ہو، اس کا معنی نہیں ہے کہ وہ فتوے کا حل ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے، یہ کہ وہ فتویٰ دے دے۔ ہم عام طور پہ فتویٰ نقل کرتے ہیں پرانے علماء کا، اپنا اجتہاد، اپنا فتویٰ، اپنی رائے نئے مسائل میں جو آج کل خاص طور پر انٹرنیشنل لیول کے مسائل ہیں، طب کے مسائل ہیں، آپ کے کھانے پینے کے حلال اور حرام کی چیزوں کے سینکڑوں مسائل ہیں، آپ کی تجارت کے آج کل نئے نئے مسائل ہیں، اور اس میں اتنا زلق ہے، اتنی پھسلن ہے، اتنے معاملات کی گہرائی ہے، اور میں کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں بآسانی فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں حلال اور حرام کا۔ اس جرت پہ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے دین کو سمجھیے، اللہ کے دین کی ہیبت کو سمجھیے، اور اپنے آپ کو دین بیان کرتے ہوئے پوری طرح سے اللہ کے سامنے پیش کیجئے، جنت اور جہنم اپنے سامنے رکھ کر پھر انسان گفتگو کرے۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ وقت بھی کافی اوپر ہو گیا، اور میرا خیال ہے شاید نماز شروع ہو گئی ہے، تو میری گفتگو یہاں پوری ہو گئی ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔